نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین صدق اللہ العظیم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من ترک الصلاة متعمدا فقد کفر جہارا او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ میرے محترم دوستو عزیزو، نماز اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا حکم ہے، لیکن جیسے ہی مسلمان گناہوں کے اندر گردش کر رہا ہے، گناہوں کے اندر بڑھتا چلا جا رہا ہے، ویسے ویسے اس عبادت کو کم سمجھتا جا رہا ہے کہ مجھے کام ہے، میں نماز نہیں پڑھ سکتا، میں نے دکان پہ جانا ہے، میں نماز نہیں پڑھ سکتا، میں نے جانوروں کے لیے چارہ لینے جانا ہے، میں نماز نہیں پڑھ سکتا، میں نے شہر جانا ہے، میں نماز نہیں پڑھ سکتا، کہ اتنی بڑی عبادت کو اتنا کم تر سمجھا جاتا ہے کہ چھوٹے سے کام کے لیے نماز کی چھٹی۔ امام راضی رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، اللہ کی تعریف کرتی ہے، بحمدہ، حمد کرتی ہے، اللہ کی تعریف کرتی ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ گدھا اللہ کی بارگاہ میں تسبیح یہ کرتا ہے الحمدللہ الذی جعلنی حمارا ولم یجعلنی کلبا۔ فرماتے ہیں کہ گدھا کہتے ہیں اللہ تعالیٰ تمام تعریفیں آپ کے لیے ہیں کہ جس نے مجھے گدھا بنایا ہے اور مجھے کلب نہیں بنایا، مجھے کتا نہیں بنایا۔ اور کتا کہتا ہے الحمدللہ الذی جعلنی کلبا ولم یجعلنی خنزیرا، اللہ تمام تعریفیں آپ کے لیے ہیں جس نے مجھے کتا بنایا ہے، خنزیر نہیں بنایا۔ تو ادھر ایک لفظ، ایک مسئلہ سمجھ لیجئے، اکثر ہمارے مسلمان میں کہتے ہیں کہ جی خنزیر کہنے سے زبان جو ہے وہ 40 دن پاک رہتی ہے، سور کہنے سے زبان جو ہے 40 دن پاک رہتی ہے، تو یہ جھوٹ ہے کہ اللہ تعالیٰ خود قرآن پاک کے اندر یہ الفاظ جو لے کر آئے ہیں انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر۔ تو جب قاری صاحب یہ نماز میں پڑھتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، تو پھر یہ لفظ آتا ہے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ ہماری زبان پاک ہوگی، تو ایسی کوئی ترتیب نہیں ہے۔ بہرکیف کتا کہتا ہے الحمدللہ الذی جعلنی کلبا ولم یجعلنی خنزیرا، تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے کہ جس نے مجھے کتا بنایا ہے اور مجھے خنزیر نہیں بنایا۔ اور خنزیر کیا کہتا ہے، وہ کیسے اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، اس کی تفسیر میں امام راضی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ الحمدللہ الذی جعلنی خنزیرا ولم یجعلنی تارک الصلاۃ، کہ تمام تعریف اس اللہ کے لیے جس نے مجھے خنزیر بنایا ہے، بے نمازی نہیں بنایا۔ یہ میرے دوستوں، میرے عزیزوں، بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے، جی ہاں بہت بڑا گناہ۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کیا فرماتے ہیں کہ اسلام اور کفر کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے، نماز ہے، نماز ہے۔ تو میرے دوستوں، میرے عزیزوں، چھوٹے چھوٹے عذر کی وجہ سے اللہ کا اتنا بڑا حکم پامال کر دیتے ہیں، ضائع کر دیتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں۔ آج ہم کیوں ذلیل ہیں؟ اس لیے کہ ہم نے اللہ کے حکم کو ذلت کی نگاہ سے دیکھا ہے۔ اگر اس حکم کی ہمارے ہاں کوئی قدر ہو تو ہم دکان بند نہ کر دیں نماز کے لیے، ہم دفتر جانا بند نہ کر دیں نماز کے لیے، ہم دفتر کو بند کر دیں نماز کے لیے۔ لیکن یہ ساری چیزیں ہمارے افعال سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ چیزیں ہمیں محبوب ہیں اور اللہ کی نماز کی ہمارے ہاں کوئی اوقات نہیں۔ یہ نماز ہے، یہ اللہ کا حکم ہے اور یہ بہت بڑا حکم ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ کیا فرماتے ہیں کہ بے نمازی کو قتل کر دیا جائے، واجب القتل ہے، امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک۔ اور امام اعظم حضرت ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کو قید کر دیا جائے جب تک کہ وہ پکی توبہ نہ کر رہے اور نماز کو شروع نہ کر رہے، اس کو قید میں رکھا جائے۔ اسی طرح امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ 40 دن تک اگر کوئی نماز نہ پڑھے، 40 دن تک اگر کوئی نماز نہ پڑھے تو وہ دائرہ اسلام سے فارغ ہو چکے ہیں۔ تو میرے دوستوں، میرے عزیزوں، ہم نے نماز کو بہت ہلکا سمجھ لیا ہے اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید
ہم نماز نہ پڑھیں اور پھر یا اللہ معاف کر دے، اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے، نمازیں معاف ہو جائیں گے، سب کچھ معاف ہو جائے گا۔ خیال استو محال استو جنون است۔ جی ہاں، تو امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ 40 دن تک اگر کوئی نماز نہ پڑھے تو وہ کفر میں داخل ہو جاتا ہے، کفر میں داخل۔ اسی طرح امام مالک رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اسلامی سلطنت میں وزیر اعظم پر یہ واجب ہے کہ وہ بے نمازی کے قتل کا حکم دے۔ تو ہمارے تو وزیروں کا حال ہی ماشاءاللہ وزیر ہے، باہر کیف ان کا معاملہ ان کے ساتھ ہے۔ تو اسی طرح فرماتے ہیں کہ بے نمازی کو قتل کرنے کا حکم ہے، اس کو قتل کر دیا جائے۔ تو میرے دوستوں، میرے عزیزوں، یہ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے، یہ اللہ کی عبادت ہے اور بہت بڑی عبادت ہے، لیکن آج بڑے افسوس سے اور درد سے کہا جاتا ہے کہ نماز کو بہت ہی ہلکا سمجھ لیا ہے، بہت ہی ہلکا سمجھ لیا۔ اسی طرح شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ، جن کے نام پر 11ویں پر کھیریں چڑھتی ہیں، دودھ جمع ہوتے ہیں اور فلاں چیزیں ہوتی ہیں، وہ کیا فرماتے ہیں نماز کے بارے میں؟ شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ بے نمازی اگر مر جائے تو اس کا نماز جنازہ نہ پڑھو۔ بے نمازی اگر مر جائے تو اس کا نماز جنازہ نہ پڑھو۔ اور آگے فرمایا کہ اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں بھی دفن نہ کرو، کہ بے نمازی اتنی بڑی بلا ہے، اتنی بڑی مصیبت ہے۔ میرے دوستوں، میرے عزیزوں، آپ سب کی خدمت میں یہ عرض ہے کہ چھوٹے چھوٹے کاموں کی وجہ سے نماز میں کوتاہی نہ کیا کرو، کہ نماز کے سامنے تو کوئی کام بھی بڑا نہیں ہے، کوئی کام بڑا نہیں ہے، کہ جب اللہ کا حکم آ جائے تو پھر ہر چیز زیر و زبر ہے، اس کو ہم نے ختم کرنا ہے۔ ہم نے مسجد میں نماز کے لیے جانا ہے، ہمارے نرم بستر ہمیں اٹھا کر، اتنا ہمارا ایمان نہیں ہے کہ ہم اپنے بستر سے اٹھ کر مسجد میں چلے جائیں، اور ہم چاہتے یہ ہیں کہ ہم قبر سے نکلیں اور جنت میں چلے جائیں۔ جو ہمارا ایمان ہمیں بستر سے اٹھا کر مسجد میں نہیں لے جا سکتا، وہ ہمارا ایمان قبر سے اٹھا کر جنت تک ہمیں کیسے لے کر جائے گا؟ ہم نے نماز نہیں پڑھنی، اور ہماری چاہت یہ ہے کہ ہمیں سجدے میں موت آئے، ہم سجدے کی حالت میں ہوں کہ ہمیں موت آئے۔ خیال استو محال استو جنون است۔ تو اس لیے میرے دوستوں، میرے عزیزوں، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اور ہم نے اس کو پورا کرنا ہے۔ ہم جس حال میں بھی ہیں ہم نے اس کو پورا کرنا ہے، کہ یہ اللہ کا حکم ہے، یہ نماز ہے، یہ اللہ کی عبادت ہے۔ اللہ نے بار قرآن پاک کے اندر ارشاد میں کہ اقیم الصلاۃ اقیم الصلاۃ اقیم الصلاۃ، نماز پڑھو نماز پڑھو۔ آج ہماری نماز ٹھیک نہیں ہے تو ہمارے حالات بھی ٹھیک نہیں ہیں۔ بعض ہمارے دوست یوں کہتے ہیں کہ جی وہ فلاں بندے کے اخلاق بہت اچھے ہیں لیکن وہ نماز نہیں پڑھتا، اور فلاں نماز پڑھتا ہے اس کے اخلاق ٹھیک نہیں ہے۔ تو میرے دوستوں، میرے عزیزوں، اگر ہماری نماز ٹھیک ہو جائے تو ہمارے اخلاق بھی ٹھیک ہو جائیں گے۔ نماز کے اندر اللہ تعالیٰ ہر چیز انسان کو سمجھا رہے ہیں، اس کی رہنمائی کر رہے ہیں۔ جی ہاں، کہ یا رسول اللہ فلاں نماز بھی پڑھتا ہے، چوری بھی کرتا ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عن قریب اس کی نماز اس کو چوری سے دور کر دے، ختم کر دے گی، چھڑا دے گی۔ تو میرے دوستوں، میرے عزیزوں، جو ہمارے نوجوان نماز نہیں پڑھتے ان کی خدمت میں یہ عرض ہے کہ وہ نماز کو شروع کریں، اور بقیہ جو نمازی ہیں ان کی قضا کریں۔ ان کی معافی یہ معافی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے، جتنی پچھلی نمازیں ہماری رہتی ہیں وہ ساری معاف کر دے، اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے۔ بابا نہیں، ان کی قضا ہے، ان کو بھی ادا کرو، ان کی بھی صورت بناؤ۔ تو اس لیے میرے دوستوں، میرے عزیزوں، نماز اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی عبادت ہے، اور سب سے پہلے قیامت کے دن نماز کا حساب ہوگا۔ اگر اس میں پاس ہو گئے تو پھر اگلی منزلیں بھی آسان ہیں، اور اگر نماز میں ہماری سپلی آ گئی تو پھر
حالات بہت خطرناک ہو جائیں گے، وہاں سفارش نہیں چلتی کسی۔ جی ہاں، تو اس لیے میرے دوستوں، میرے عزیزوں، نماز کی طرف متوجہ کہ جو ہمارے ساتھی نماز پڑھتے ہیں وہ سیکھ کر نماز پڑھنے والے بن جائیں، کہ نماز کو ایسے پڑھو جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا۔ صلو کما رأیتمونی اصلی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ تم نماز پڑھو جیسے تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ تو انشاءاللہ تعالی نماز کا پریکٹیکل، کہ نماز کو کیسے پڑھنا ہے، نماز کا طریقہ کیا ہے، احادیث پاک کی روشنی سے انشاءاللہ ہم ترتیب سے چلیں گے۔ تو آپ ہمارے ساتھ رہیے گا، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔